दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में अनरिफ्लेक्टिव थिंकर के बारे में बातचीत और डिस्कशन की थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिगनर थिंकर। अब सबसे पहले सवाल आता है, बिगनर थिंकर कौन है? बिगनर थिंकर वो शख्स होता है, वो इंसान होता है जो कि उसको पता होता है कि उसकी सोच में फ्लॉज है, लेकिन उसके बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो उस फ्लॉज को पता लगा सके कि क्या फ्लॉज है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको अपनी गलतियों का अंदाजा होता है, उसको पता होता है कि मैं सही नहीं हूँ, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ना सही करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, यानी एक्सपीरियंस नहीं होती। आपने जैसे देखा है कि बिगनर मीन्स के अभी लर्न करना सीख रहा है, यानी अभी शुरुआत है उसकी सीखने की, लर्न करने की। तो बिगनर थिंकर वो होता है। बिगनर थिंकर के बारे में यही सारी डिटेल्स हैं कि बिगनर थिंकर वो इंसान है जो अभी सीख रहा है, लेकिन उसके पास इतनी समझ और एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अपनी मुश्किलों को और गलत सोच को ओवरकम कर सके। अच्छा, बिगनर थिंकर स्लो प्रोग्रेस करता है, लेकिन वो जरूर प्रोग्रेस करता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, अपनी सोचने की सलाहियत बढ़ाता है, लेकिन जरूर बढ़ाता है, ये नहीं कि वो रुक जाता है, नहीं, स्लोली प्रोग्रेस करता है और अपनी सोचने की सलाहियत पे काम करता है और अपने सोचने पे काम करता है, ताकि उसके लिए जिंदगी पुरसुकून और आसानी के साथ गुजर जाए। तो बेसिकली ये बिगनर थिंकर का ग्रोथ का टाइम होता है। ये जो स्टेज होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें बिगनर थिंकर को अपने फ्लॉज भी दिख रहे होते हैं, वो अपनी चीजें भी थोड़ी करके सीख रहा होता है, और एक अच्छा स्टेप होता है कि वो केयरफुल होकर चलता है चीजों में। तो सबसे बेस्ट स्टेप बिगनर थिंकर के लिए यही होता है, ताकि वो अपनी ग्रोथ बढ़ा सके और सोचने की सलाहियत मजीद बेहतर कर सके। बिगनर थिंकर अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करता है, जिसमें वो अपने फ्लॉज को दिमाग में रखते हुए फैसला करता है। यानी कि जैसे पहले वो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हुआ करता था कि कोई भी फैसला बिना सोचे समझे कर लिया, तो अब वो समझ के और सोच के फैसले करता है, ताकि उसकी से कोई गलती हो ना, और वो उसके दिल में और दिमाग में एहसास होता है कि ये मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। सो बेसिकली वो इतनी आसानी से लोगों पे ट्रस्ट करता नहीं है, जैसे अनरिफ्लेक्टिव थिंकर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो नहीं, बिगनर थिंकर हमेशा सोच समझ के और इंफॉर्मेशन पे रिसर्च करके फिर ही ट्रस्ट करता है। तो और बिगनर थिंकर की कुछ खुसूसियात यूं है कि वो जैसे सोशल मीडिया पे कोई चीज इंफॉर्मेशन आई है तो उस पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगा, वो पहले उस पर रिसर्च करेगा एंड देन फर्दर। और अगर हम फीचर्स की बात करें कि कौन ऐसे लोग होते हैं और क्या साइन है कि आप बिगनर थिंकर हो, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। पहले जो इंसान ये समझता था कि हाँ मैं हर चीज में सही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, चाहे वो इमोशनली हो या जैसे भी हो, बस वो ये समझता था कि सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन बिगनर थिंकर में ये होता है, इंसान ये सोचता है कि हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है। और सेकेंडली इसमें बिगनर थिंकर में ये होता है कि वो अपने डाउट क्रिएट करता है, यानी कि जो पहले के जो वो बिलीफ रखता था कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीफ कोई भी रखता था, उस पर रिकन्फर्म करता है कि क्या वो जो बिलीफ में रखता था वो सही है या गलत है, तो उस पर वर्क करता है। उसके अलावा इस सिचुएशन में वो ओवरवेलम भी हो जाता है अक्सर, तो उसमें उसके जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, उसको जिंदगी एक मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड लगती है, एक नजरिया चेंज होता है जब, तो उसको हर तरफ कॉम्प्लिकेशन ही नजर आ रही होती है। तो ये लर्निंग की वो होती है। उसके अलावा वो अपनी चीजों पे बहुत वर्क करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपने डाउट क्रिएट करना, ओवरवेलम सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ये करना। बाकी वो लर्निंग कभी नहीं छोड़ता, हमेशा लर्न करता है, टीचर्स से लर्न करता है, बुक से लर्न करता है, और सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस लर्न करता है। ये चीजें उसको जिंदगी में सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद करती हैं और उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। तो ऐसे ही हम सबको भी एज एन बिगनर थिंकर होना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज सोच समझ के
اور لرن کریں تاکہ ہم گرو کر سکیں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. یہ نہیں کہ آپ مشکل بناؤ ہر چیز میں، ہر چیز آسانی سے پرسکون طریقے سے ہو تو وہی بہتر ہے. یہ جو 2 بیسک ایگزامپلز ہیں، یہ ہے کہ آپ لرن کرنا شروع کر گئے ہو، آپ ان ریفلیکٹیو تھنکنگ سے بگنر تھنکنگ تک پہنچ چکے ہو. تو یہ آپ کی سلو پروگریس ہے، اور اگر ایسی ہو اور ایسا سوچ رہے ہو تو آپ کر رہے ہو، دن بہ دن امپروومنٹ کر رہے ہو، اور آپ ایک دن ضرور ایک اچھی سوچ کے مالک بن سکتے ہو. ہماری اسلامک ٹیچنگ میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہی لوگ بہترین ہیں جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بات کی پیروی کرتے ہیں. وہ لوگ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی کوئی بھی بات کو اینالائز کرتے ہیں، پھر اس پہ ورک کرتے ہیں، یا اس کو چوز کرتے ہیں، یا اس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں، وہی لوگ عقل مند اور بہترین ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عقل مند اور بہتر لوگ یہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہی ہدایت دیتا ہے اس چیز کی. تو سب سے بہترین بگنر تھنکرز کی پروگریس کی سٹارٹنگ یہیں سے آ جاتی ہے، اور تاکہ ان کی زندگی میں آگے جا کے آسانیاں آئے اور پریشانیاں کم ہوں، کیونکہ وہ دن بہ دن سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، ایکسپیرینس لے رہے ہیں، اور ان سے جو پہلے مسٹیکس جو ہوئی ہیں اب وہ اوور کم کر سکیں، ان چیزوں سے آؤٹ کم کر جائیں گے آرام سے، اور آسانیاں پیدا ہوں گی ان کی زندگی میں. تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اگزامپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ٹیچر کو بلیم کرتا ہے کہ ٹیچر کی وجہ سے ہوا ہے، ٹیچر نے پیپر مشکل دی ہے اینڈ ETC، یہ سب چیزیں وہ بولتا ہے. تو یہ ہوا ان ریفلیکٹیو تھنکر، صحیح ہے. اب بگننگ تھنکر جو ہوگا وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں نے کم پڑھا، میری اس میں غفلت ہے، میں نے صحیح سے پڑھائی نہیں کی، اور وہ یہ مانتا ہے کہ صرف ٹیچر کی نہیں، ٹیچر نے صحیح پڑھایا تھا، صرف میری غلطی ہے اس چیز میں. اور وہ لرن کرنا شروع کرتا ہے، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا سیکھتا ہے. تو یہ ایک سائن ہے کہ ہاں اس نے کسی اور کو بلیم نہیں کیا، اپنے اوپر غلطی مانی کہ میں نے کم پڑھا اور میرا نتیجہ جب یہ ایسا بنا، ریزلٹ میرا ایسا ہوا. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل کی اگر میں بات کروں تو جیسے کہ فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ کوئی آپ نے نیوز دیکھی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فوراً شیئر کر دیا. اب اس میں آپ نے یہ نہ سوچا کہ یہ نیوز صحیح ہے غلط ہے، بس آپ نے شیئر کر دیا. اب جب آپ بگنر تھنکر کی طرف آتے ہو تو وہ ہمیشہ نیوز شیئر کرنے سے پہلے تھوڑا رکتا ہے، آہستہ سے اس پہ انفارمیشن وغیرہ دیکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ یہ نیوز ویلڈ ہے، صحیح ہے، تو پھر ہی شیئر کرتا ہے، ورنہ وہ رک جاتا ہے. بگنر تھنکرز کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جس میں وہ الجھ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں لوگ کہ میں صحیح کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، بہت پریشانی والی، اور وہ ڈاؤٹ بہت زیادہ کریٹ کر جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح ہے یہ کرنا غلط ہے. تو ایک نقصانات یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہر وقت اوور تھنک کرنا، کچھ زیادہ ہی اوور تھنکنگ ہر چیز میں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کو نا ویک سمجھنے لگ جاتے ہیں، ویک جیسے کہ کمزور ہے، اس میں تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر وقت کنفیوز رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. تو آپ کو ان سب نقصانات کے باوجود کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ آپ جب ایک نیو جرنی سٹارٹ کرتے ہو نا تو شروع میں مشکلات آتی ہیں، آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے ان چیزوں پہ کہ تاکہ چیزیں بہترین بنا سکیں آپ. کیونکہ دیکھیں ہر چیز آپ کوئی نئی چیز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو، نئی چیز پہ ورک کر رہے ہو تو وہ فوراً نہیں ہوگی، اس چیز میں ٹائم لگے گا، سلولی پروگریس ہوگا، آسانیاں آئیں گی، اور انشاءاللہ پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ تک پہنچو گے اور نیکسٹ لیول تک بہت جلدی پہنچ جاؤ گے. تو آپ کو اپنی کمزوریاں بالکل آپ کو ہار کا شکار نہیں ہونے دینا ہے، آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے اور آپ ایک دن ضرور آؤٹ کم پہ پہنچ جاؤ گے. تو سب سے پہلے ہم نے صبر کرنا ہے اور کنسسٹینسی سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان، اللہ تعالیٰ کو بھی بے شک وہی انسان پسند ہے جو صبر کرے. صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور لگاتار اپنی سوچ پہ ورک کرنا ہے روزانہ، چاہے 5 منٹ 10 منٹ، لیکن اپنی سوچ پہ ورک کرنا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اپنی سوچ پہ ورک کریں،
تاکہ آسانیاں آ سکے اور آپ ایک نیکسٹ لیول کی طرف پہنچ جاؤ، جہاں پہ آپ کا مائنڈ کا آپ کے پاس مائنڈ کا تھوڑا کچھ کنٹرول ہو، آپ کی سوچنے، آپ کو ہر کسی کی بات بھی آپ کو زیادہ بری نہ لگے اور چیزوں میں آپ کے آسانیاں آئے. تو صبر اور شکر سے اور کنسسٹنسی سے کام کرنا ہے. انشاءاللہ آپ جلد از جلد ایک اچھی سوچ کے مالک بن جاؤ گے. تو دوستو، آج آپ نے دیکھا بگنر تھنکر کون ہوتا ہے اور کیسے وہ اپنی زندگی میں امپروومنٹ لانا چاہتا ہے. یعنی اس کی سوچ میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے، وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا اور وہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انسان ایک کوشش کر رہا ہے لرن کرنے کی، گرو کرنے کی. تو اگر آپ بھی بگنر تھنکر ہو تو کبھی گھبرائے گا نہیں اور کبھی ویک نہیں پڑے گا اس چیز سے کہ آپ ابھی بگنر تھنکر ہو، کیونکہ یہی فرسٹ اسٹیج ہے جو آگے لے کے جاتا ہے اور آگے جا کے آپ کی سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھاتا ہے اور آسانیاں فرماتا ہے. تو ایسے ہی کرنا ہے، پہلے اسٹیج سے بالکل نہیں گھبرانا ہے، اپنے اوپر ورک کریں جتنا زیادہ ہو سکے اور کبھی گھبرانا نہیں ہے، اس کو ویکنیس بھی نہیں لینا ہے. یہ پازیٹیو رہے گا ہمیشہ کہ آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہو، کچھ لرن کرنا چاہ رہے ہو تو دھیرے دھیرے سلولی بٹ شیورلی پروگریس کرنا ہے آپ نے. تو آپ ایک بہترین تھنکنگ کے مالک بن سکتے ہو آگے جا کے. اللہ پاک ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نوازے اور آسانیاں کرے ہمارے لیے اور ہمیں اچھا سوچ کا مالک بنائے. تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ تھنکنگ ٹائپ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور